अपने बुज़दिल होने का सबूत देते हुए ये एक अमल अंजाम दिया है। उसको इब्तिदाई जवाब जो दिया गया है उसके मुताबिक दुश्मन के 2 जहाज गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई, भारत के 2 जहाज गिरा दिए गए हैं। इस चीज को पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए कंफर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं और जब पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिल इस वक्त अपनी अफवाज के साथ धड़क रहे हैं और वो हर एतबार से अपनी अफवाज के साथ हैं। इस वक्त कोई पाकिस्तानी, किसी का कोई मजहबी, किसी का कोई लिंग्विस्टिक, किसी की कोई सियासी वाबस्तगी, इस वक्त सबकी हैसियत सानवी है। इस वक्त सब पाकिस्तानी है, इस वक्त सबके जज्बे जवान है, इस वक्त सबके जज्बे उरूज पर हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की फजाइया के जब तमाम जहाज महफूज हैं और सिक्योरिटी जराए कंफर्म कर रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 जहाज गिरा दिए, एक के बदले 2। पाक फजाइया ने दुश्मन के यानी के भारत के 2 जहाज गिरा दिए गए। अभिनंदन प्लस वी कैन कॉल इट। और अभी इब्तिदाई रद्द अमल है कि जिसके नतीजे में, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार आलमी बिरादरी को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया था कि भारत जारहियत का इरादा रखता है, हम नहीं चाहते, लेकिन हम जो मुतनब्बे कर रहे हैं या हमारी जो मैच्योरिटी है इसको हमारी कमजोरी हरगिज भी ना समझा जाए। इफ इट कम्स टू दैट, अगर बात उस नहज पर आ गई तो जवाब दिया जाएगा, जवाब सूद समेत दिया जाएगा। जवाब दिया जा चुका है, जवाब सूद समेत दिया जा चुका है, जवाब दिया जा रहा है। और इस जवाब के नतीजे में भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। सिक्योरिटी जराए ने इस बात को कंफर्म किया है। पूरी कौम इस वक्त जाहिर है यकजान है। पूरी कौम के दिल से, पूरी कौम की जबान से, एक एक एक्शन से इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद है। और हमेशा की तरह एक बार फिर पाकिस्तानियों के फख्र इस बात पर, फख्र से पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद है कि पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा की तरह इस बार भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में भारत के 2 जहाज गिरा दिए गए और हम आपको इस मुतालिक मजीद इत्तलात भी देते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए जाहिर है ये खबर कि भारत के एक बुज़दिलाना हमले में मस्जिद सुबहान बहावलपुर को टारगेट किया गया, मस्जिद शहीद की गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक मासूम बच्चा शहीद हुआ, एक औरत और एक मर्द शदीद जख्मी हुए। फिर मजीद डिटेल्स भी आई और रात के अंधेरे में मासूम पाकिस्तानियों को बुज़दिलाना हमले में टारगेट किया गया और बहाना उसी पहलगाम अटैक को बनाया गया। बिल्कुल, और भारत की आरजी खुशी को बहुत जल्द गम में बदल दिया जाएगा। कुछ ही देर पहले डीजी ISPR की जानिब से यह कहा गया था और अब इस बात को साबित कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं, जबकि पाकिस्तानी फजाइया के तमाम जहाज महफूज रहे। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की जानिब से पहले ही वाजे कर दिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो उस आंख को निकाल लिया जाएगा और भारत की जानिब से अगर जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और आगे भी जवाब दिया जाता रहेगा। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी फजाइया हर लम्हा तैयार है और इस बात का सबूत कुछ ही देर पहले दिया गया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आइंदा भी अगर भारत की जानिब से इस तरह की कोई हरकत की गई तो पाकिस्तान की जानिब से इससे भी बढ़ के जवाब दिया जाएगा। कुछ ही देर पहले पाक फजाइया के तमाम जहाज महफूज रहे, जबकि भारतीय फजाइया के 2 जहाज मार गिराए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और भारत के 2 जहाज गिरा दिए गए हैं और भारत बौखलाहट का शिकार हो गया। कोटली लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई है, ये भी इतलात आ रही हैं। लेकिन ये बताते चले कि कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारत के 2 जहाज गिराए गए लेकिन पाकिस्तानी फजाइया के तमाम जहाज महफूज रहे। सिक्योरिटी जराए की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताया कि पहलगाम वाकया हुआ, उसके बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जब तहकीकात का कहा गया और कहा गया कि गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए तो भारत की जानिब से सुबकी का सामना करना पड़ा। आलमी सतह पर जब सुबकी का सामना करना पड़ा तो इस तरह से अपना गुस्सा भारत ने पाकिस्तान पर निकाला। लेकिन पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की अफवाज हर वक्त तैयार है और इस बात का सबूत पाकिस्तान ने कुछ ही देर पहले दे दिया है। पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं, जबकि पाकिस्तानी फजाइया के तमाम जहाज महफूज रहे। आलमी सतह पर कोशिश की गई कि किसी तरह पर सिफारती सतह पर इस मामले को सुलझाया जाए। पाकिस्तान की जानिब से हर महाज पर इस हवाले से गुफ्तगू भी की गई और कहा गया कि भारत की जानिब से डायलॉग किया जाए, लेकिन भारत की जानिब से वही
तमाम पुराने इल्जामात दोहराए गए और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। जब भारत को सुप्की का सामना करना पड़ा तो भारत की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां शुरू की गई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अब भरपूर जवाब कुछ ही देर पहले दिया गया है। याद रहे, दुनिया देख ले और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेस ने जवाब दिया है। और आपको याद रहे कि ये हमला इनिशिएट वहां से हुआ है, जो हमला इनिशिएट कर रहा होता है वो ज्यादा मुस्तैद होता है, वो ज्यादा तैयार होता है। जिस पर हमला किया जाता है वो किसी भी वॉर में जाहिर उसकी वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम होता अटैक होने वाला होता है। लेकिन यहां हर चीज की पहले से तैयारी थी। कल अभिनंदन हुआ था, आज से 3-4 दिन पहले फिर वहां से राफेल के जरिए कुछ शरारत करने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान ने सिस्टम को जैम कर दिया था। और आज जब ये शरारत हुई है तो इसका भी जवाब दे दिया गया है। राफेल गिरा दिए गए हैं, यानी कि रॉ फेल हो गई है एक बार फिर, और पाकिस्तानियों के सर एक बार फिर फख्र से बुलंद हो गए। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ और खुसूसी नशरियात जारी है जिस तरह आप तक तासुरात पहुंचाना। शर्जील मेमन साहब कहिएगा, जिस तरह मैंने कहा और इसी दौरान खबर आ गई कि पाकिस्तान ने 2 तैयारे गिरा दिए हैं, तो इस वक्त आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई नून का, कोई पीटीआई का नहीं है, कोई सिंधी, महाजर, बलोची, पठान नहीं है, सब पाकिस्तान है। अफवाज वहां जवाब दे रही हैं और बाकी करोड़ों लोग यहां पर अफवाज के तर्जुमान बनकर यहां पर अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। और साथ में शरीदा आपकी जवाब भी आप प्लीज, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट करना, चूंकि ज़ाहिर बराह रास्त नशरियात है। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर और अहम तरीन मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो भारत की शर्मिंदगी का जनाजा है जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारत की हजीमत की तस्वीर है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रकबे में बड़े लेकिन ज़र्फ में बहुत छोटे दुश्मन की इज्जत का वो जनाजा है जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की एयरफोर्सेस की जानिब से भारत का तबाह करदा वो तैयारा है जो करारा जवाब दिया है, जो 1 के बदले 2 का जवाब दिया है। ये उसकी अमली तस्वीर है, ये इसका अमली सबूत है। आलमी मीडिया ने इसको कंफर्म किया है, स्काई न्यूज ने इसको कंफर्म किया है। ये इस वक्त आप जो अपने स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं वो भारत जिसने बहुत बड़े बड़े बयानात दिए, जिसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड था कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हमले को भारत ने इनिशिएट किया। जो हमले को इनिशिएट कर रहा होता है नेचुरली उसका अपर एज होता है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा होता है कि उसने करना है। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने इस बात को भी गलत साबित किया। और ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये कोई लफाजी नहीं है, क्योंकि इसका अमली सबूत इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की, अवाम पाकिस्तान की मुस्तादी का सबूत और अफवाज भारत और भारत की हिंदुत्व और जो बुज़दिलाना, जो नीच सोच है उसका सबूत आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं बराह रास्त, कि जहां पर ये वो तैयार है जो बहुत घमंड के साथ, जो इस सोच के साथ के पता नहीं क्या कर गुजरेंगे, वो आए थे। और हुआ क्या ये आप देख लीजिए। अभिनंदन प्लस एपिसोड हो गया भारत के साथ, और भारत ने आलमी हजीमत का, भारत का जनाजा इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये मनाज़िर इस वक्त दुनिया भर की टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। स्काई न्यूज ने इसको कंफर्म किया है। वो तैयार है, वो फोर्स जिस पर भारत को बहुत घमंड था, अफवाज पाकिस्तान ने क्या किया है ये आप देख रहे हैं। याद रहे, पाकिस्तानी फजाइया के तमाम जहाज महफूज है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दुश्मन की जारहियत का जवाब दे रही हैं। भरपूर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। 2 टोक अल्फाज में कह दिया गया था कि हम जंग का इरादा नहीं रखते, हम जंग की पजीराई भी नहीं करते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाए तो जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं, इरादा भी रखते हैं, और ऐसा कर गुजरते भी हैं और ऐसा कर गुजरेंगे। बुज़दिलाना हमला किया गया, जवाब दिया गया, सूद समेत दिया जा रहा है, और उसका सबूत आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। भरपूर जवाबी कार्रवाई, 2 जहाज तबाह कर दिए गए। ये आप भारत की हजीमत का जनाजा, जो बड़े बड़े दावे थे उन दावों की पस्ती, जो बुलंदो बांग दावे थे उन दावों की पस्ती इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ARY न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप बराह रास्त ये मनाजिर देख रहे हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर जवान, हर मां, हर बहन, हर बेटी इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ, जिसके दिल अफवाज पाकिस्तान के साथ धड़क रहे हैं, जिसके दिल अपने धरती के साथ धड़क रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, सब इस वक्त दामे दिरम सुखन हर एतबार से अपनी अफवाज के साथ इस सरजमीन के दिफा के लिए मौजूद।
امریکہ نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا ہے اور سفارتی محاذ پر یہ ایک بھارت کی بہت بڑی ایک اور شکست. ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد. ایک اور خبر آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں. پاکستان کی افواج نے جوابی کارروائی میں بزدل دشمن بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے. ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد، جس کی عملی تفسیر اس وقت ہر پاکستانی ہے. اور ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، پاکستان کی افواج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، جس کی فوٹیج بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. متعدد مقامات پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور یہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے یہ آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. پاکستان ریٹیلیٹی میزائل اسٹرائک آن انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹر. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب پاکستان کی جانب سے مختلف مقامات پر جوابی کارروائی جاری ہے. بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے، جس کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اس وقت. پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے. پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے متعدد مقامات پر جواب دیا جا رہا ہے. پاکستان کی افواج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے. پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے متعدد مقامات پر جوابی کارروائی جاری ہے. پاکستان نے متنبع کیا تھا اس بارے میں. آئیے آپ کو اس متعلق جو بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے اس متعلق ڈیٹیلز اگین بتائیں گے ہمارے سیکیورٹی کورسپونڈنٹ لئیک الرحمان. لئیک، ہمارے ویورز کو آگاہ کیجئے گا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ہم جب کیا بات کرتے ہیں ایگزیکٹلی اس سے مراد کیا ہوتی ہے اور اس پرٹیکولر واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ایک بہت اہم ترین مقامات میں سمجھا جاتا ہے. آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ کور ہیڈ کوارٹر کے بعد بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کی طرف سے تمام آپریشنل اقدامات ہوتے ہیں. جب بھی کسی بڑے پیمانے پر کوئی کارروائی کی جانی ہو، عسکری کارروائی، تو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. اور پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کا سلسلہ کیا گیا ہے، اندھا دھند طرف سے جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ایک منظم انداز میں، نپت الانداز میں جو تیاریاں کی گئی تھیں مسلح افواج کی طرف سے، اس کے تحت جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا 2 بھارتی طیارے گرائے گئے اور اب پاک فوج کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی ہے اس میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے. کافی بڑا نقصان ہوا ہے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی تباہی میں، کیونکہ اس میں بہت بڑے پیمانے پر ایک بڑی مقدار میں اسلحہ، مختلف نوعیت کے ساز و سامان بھی موجود ہوتا ہے جو سب تباہ کر دیا گیا ہے. پاکستان کی طرف سے متعدد مقامات پر، یعنی 1 سے زائد مقامات پر جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. تاہم پاکستان کے حوالے سے سیکورٹی ذرائع کی طرف سے اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ ایک بچہ شہید ہوا ہے، چند خواتین زخمی ہوئی ہیں. اور ایک تازہ ترین اطلاعات جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو ابھی ہمارے پاس پہنچی ہے کہ میزائل سٹرائک نے، پاک فوج کی میزائل سٹرائک نے لائن آف کنٹرول پر 2 درمیال سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ اڑا دی ہے. پوری پوسٹ اڑا دی گئی ہے جس میں بھارتی فوج کو کافی شدید نقصان پہنچا ہے اور کئی ان کے جو فوجی اس میں مارے بھی گئے ہیں. مزید تفصیلات اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس کی فوٹیج بھی ابھی کچھ دیر میں ہمارے پاس پہنچے گی جو ہم ناظرین کو دے سکیں گے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 درمیال جو لائن آف کنٹرول کا سیکٹر ہے وہاں پر دشمن کی پوسٹ اڑا دی گئی ہے. جی بہت شکریہ لئیک الرحمان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی میں جس ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان کی افواج کے، پاکستان کی فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں، پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی میں بزدل دشمن بھارت کے 2 جہاز گرائے ہیں اور بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے. یہ براہ راست مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی بڑی شکست ہوئی ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے اس کارروائی کو شرمناک قرار دیا گیا ہے. یہ ایک اور شکست بھارت کو، ایک اور ہزیمت بھارت کو جس سفارتی سطح پر ہوئی ہے. عسکری سطح پر جو بھارت کے بلند و بانگ دعووں کا جنازہ پچھلے کچھ منٹس میں نکلا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور یاد رہے پاکستان نے اس متعلق ایک بار نہیں بلکہ بار بار متنبع کیا تھا. ایک ذمہ دار قوم کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان نے بار بار کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اور پھر پاکستان نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. جب تک کوئی شرارت نہیں ہوئی تھی پاکستان نے امن پسندی کا ثبوت دیا، ابھی بھی امن پسندی کا ہی ثبوت دے رہا ہے، لیکن جوابی کارروائی فرض سے
اب آپ اس وقت جو اپنی اسکرین پر دو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں بھارت کی افواج کے، بھارت کی ریاست کے، بھارت کی حکومت کے جو بلند و بانگ دعوے تھے، ان کا جنازہ ہے جو دو کاندھوں پر جا رہا ہے، جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اسکرین کے ایک طرف جو بھارت کا بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں، اسکرین کی دوسری طرف جو ایک جہاز تباہ کیا گیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. شرجیل میمن صاحب، آئی ایم سوری، ظاہر ہے یہ براہ راست نشریات اور آ رہی ہے، ورلڈ بریکنگ نیوز آ رہی ہے تو ہم نے ناظرین تک پہنچانی ہے، کیا کہیے گا شرجیل صاحب؟ وسیم صاحب، میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھارت میں ایک بزدلانہ اور شرمناک، رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ ڈرپوک حملہ کیا، جس سے پاکستان کی طرف سے بہت بھرپور اور زبردست قسم کی کارروائی. اس وقت ہماری 25 کروڑ عوام جو ہے اس میں جو پہلے بھارت نے شروعات کی اس کا غم بھی تھا، تو اس کے بعد غصہ بھی تھا، اور اب ایک اتنا عظیم ایک جوش ہے. پوری قوم اس وقت سننا چاہتی ہے کہ بھارت کے اس بزدلانہ حملے میں بھارت کو منہ توڑ جواب، جو کہ اس وقت پاکستان کی ایئر فورس بہت ہی ہمت کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ دے رہی ہے. میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری افواج اس وقت اس محاذ سے بھارت کو شکست دے رہے ہیں اور منہ جواب دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بھارت اسی کے قابل تھا، کیونکہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمیں وار نہیں چاہیے، لیکن اگر ہمارے اوپر تھوپی گئی تو پھر جواب ہم اپنی مرضی کا دیں گے. اور وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کی یہ آخری غلطی کی ہے جو انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا. یہ ان کی زندگی کی، بھارت کی پوری قوم یاد رکھے گی کہ جو انہوں نے عظیم اور ہسٹوریکل مسٹیک کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ڈیفنس سسٹم بہت مضبوط ہے الحمدللہ، اور پوری قوم اس وقت ہمارے افواج کے ساتھ کھڑی ہے. یہ صرف ہمارے افواج کی لڑائی نہیں ہے، اس لیے 25 کروڑ عوام. تھینک یو شرجیل صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے گا. دشمن، بزدل دشمن بھارت کو متنبع کیا تھا کہ غلطی مت کرنا ورنہ جواب آئے گا. غلطی ہو گئی، اب جواب سنتے رہیے. ایک اور خبر سنیے، پاک فوج نے ڈوڈیال سیکٹر میں یعنی کہ ایل او سی میں بھارت کی ایک چیک پوسٹ اڑا دی، ایک چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے، جس کے بھی مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. بار بار متنبع کیا گیا تھا کہ یہ شرارت نہ کی جائے ورنہ جواب آئے گا، سود سمیت آئے گا. اب جوابات سنتے رہیے، یک کے بعد دیگرے سنتے رہیے، ایک کے بعد ایک سنتے رہیے، ایک کے بدلے دو سنتے رہیے. اب سے کچھ لمحات قبل پاک فوج کی جوابی کارروائی میں دودیال سیکٹر پر دشمن کی پوری چیک پوسٹ اڑا دی گئی ہے، دشمن کی چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے. پاک فوج کی جوابی کارروائی اس وقت ملک کے مختلف مقامات پر جاری ہے، سلیکٹڈ مقامات پر جاری ہے. کوئی اندھا دھند جواب نہیں دیا گیا. بھارت کے مختلف مقامات پر پاکستان کی جانب سے اس وقت جوابی کارروائی جاری ہے، اور دودیال سیکٹر ایل او سی میں اس وقت ایک اور چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا. اس سے پہلے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا، اس سے پہلے 2 طیاروں کو تباہ کیا گیا، اور ان سب کے براہ راست مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ایل او سی کے قریب ایک سیکٹر پر بھارت کی ایک چیک پوسٹ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں اڑا دی گئی ہے، جس کے مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ARY نیوز پر اس خصوصی نشریات میں یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں. اور ابھی جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ایل او سی کے قریب پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے متعدد مقامات پر جو جوابی کارروائی جاری ہے اس کا جو تازہ شاخسانہ ہے. دودیال سیکٹر پر آپ یہ جو ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، ایک چیک پوسٹ اور 2 جہازوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، ان تمام کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، اور جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر جو کہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، عالمی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، پاکستان نے بارہا 1 سے زائد مرتبہ 2 سے زائد مرتبہ بارہا اس بات سے متنبع کیا تھا تمام تر عالمی امن کے ٹھیکیداروں کو، تمام تر عالمی امن کی تنظیموں کو، کہ بھارت جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے، پاکستان نہیں چاہتا، لیکن اگر بھارت نے ایسی کوئی شرارت کی تو پاکستان جواب دینا جانتا بھی ہے. پاکستان جواب دے گا، سوچ سے زیادہ دے گا اور سوچ سے پہلے دے گا، اور وہی ہوا ہے. پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے. جناب شرجیل میمن صاحب، یہ یکے بعد دیگرے جوابی کارروائی جاری ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سن رہے ہیں. دودیال سیکٹر پہ تازہ ترین جو خبر آئی وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائی، کیا کہیے گا؟ شرجیل صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود؟ جی بالکل، میں سن رہا ہوں آپ کو. وسیم صاحب، ہم ایک پرامن قوم ہیں
اور پاکستانی قوم کبھی بھی جارحیت لڑائی نہیں چاہتی، لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا تو ہمیں اس کو کردار سے پلٹنا آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جس طریقے سے ہماری بہادر افواج اس وقت صفحہ اول پہ لڑ رہے ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج بھارتی فوج کے لیے دیوالی کا دن ہے کہ ان کو جس طریقے سے پٹاخے اس وقت ان کے چیک پوسٹوں پہ پھٹ رہے ہیں، اور جس طریقے سے جس طرح سے انہوں نے شروعات کی اور شروعات کا منہ توڑ جواب بھارتی فوج کو مل رہا ہے، تو یہی ہمارا میسج تھا پوری پاکستانی قوم کا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ملنگ لوگ ہیں، ہمیں چھیڑو نہیں، اور آپ نے اب چھیڑا ہے تو اب آپ نے شروعات کی تو اب اس کا اختتام وہ پاکستان کرے گا۔ اور یہ کوئی چھپ کے بات نہیں ہے، پاکستان نے یہ اعلانیاً کہا، پاکستانی حکومت نے کہا، ISPR نے کہا کہ جی ہمیں جنگ نہیں چاہتے، آپ ہمیں چھیڑے نہیں، اور اگر آپ نے کوئی شروعات کی تو اس کا اختتام پاکستان خود کرے گا، اور ہم اپنی مرضی سے جواب دیں گے، اور جہاں ہمیں جواب دینا ہوگا اپنی مرضی کا وقت چنیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چند ہی میں سمجھتا ہوں کہ منٹوں میں پاکستانی قوم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو، اور بھارت اسی چیز کے لائق تھا۔ اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ میں پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنے افواج، اپنی ایئر فورس، اپنی نیوی کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ شہید انعام میمن صاحب سے بات کر رہے تھے، اور جس طرح میں نے کہا یہ ہم ایک رسمی تعارف ضرور کرا رہے ہیں کہ اس پارٹی کے رہنما یا اس صوبے کے گورنر یا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ایک ایک پاکستانی صرف اپنی افواج کا نمائندہ بن کر، اس دھرتی کا نمائندہ بن کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا پاکستان زندہ باد کا نعرہ اپنی رگوں پیسے ادا کر رہا ہے، اور اس وقت ہم اپنی تمام تر شناخت ہر اعتبار سے وہ بھول کر اس سب کا سب ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سب ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اس وقت دل و جان سے سب کی ایک ہی آواز ہے، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ میرے ساتھ موجود ہے سندھ کے گورنر جناب کامران ٹسوری صاحب۔ گورنر صاحب فرمائیے گا، پہلگام اٹیک ہوا، فالس فلیگ کہا ہم نے، بھارت نے ایک دعویٰ کیا، ہم نے ایک دعویٰ کیا، لیکن ہم نے اپنی سچائی کا ثبوت یہ کہہ کر دیا کہ ہم نے کہا آپ لائیے کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو، آپ لائیے کسی انٹرنیشنل منصف کو اور اس سے تحقیقات کروا لیجئے، اس کا جواب نہیں آیا۔ پھر ہم نے بار بار عالمی امن کے ٹھیکیداروں کو بتایا کہ یہ شرارت کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو باز رکھیے، اگر انہوں نے کیا تو پھر ہم جواب دیں گے، سوچ سے زیادہ دیں گے۔ شرارت ہوئی، جواب دیا گیا، جواب دیا جا رہا ہے، سوچ سے زیادہ دیا جا رہا ہے، دیا جائے گا۔ اور اس وقت ظاہر اس طرح میں نے کہا ایک ایک پاکستانی اپنی تمام تر شناخت کو پیچھے چھوڑ کے سب ثانیہ سے اختیار کر گیا، اپنی افواج کے ساتھ اور اس دھرتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے گورنر ہونے کی حیثیت سے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، گورنر نہ کہیں، آج میں ایک سپاہی کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک سپاہی بات کر رہا ہے، اور وہ جذبے سے بات کر رہا ہے جس کا 24 کروڑ لوگوں کے دل میں اس وقت موجود ہے۔ آپ نے بات ٹھیک کی، کئی الزام انہوں نے لگائے، نہ کسی میں بیٹھے، نہ کسی کا سامنا کیا، نہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کوئی جواب دیا، نہ ایران کے وزیر خارجہ کا کوئی جواب دیا، اور نہ ہی ہماری امن پسند باتوں کا کوئی جواب دیا۔ تو اب وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب بات یہاں آ پہنچی ہے کہ آج ہندوستان میں جو 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ آج جو بھارت نے جو میزائل پاکستان میں داغے ہیں وہ مسجد کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو آج جو غیرت مند مسلمان بھارت میں موجود ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسا انتہا پسند ہندو مودی وزیر اعظم، جس نے آج ہماری سرحد پر نہیں، ہمارے فوجی اڈوں پر نہیں، بلکہ پاکستان میں مسجد کے اوپر حملہ کیا ہے، معصوم بچے کی شہادت ہوئی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت افواج پاکستان ہو، ایئر فورس ہو اور نیوی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری عوام اس وقت ایک ہی جوش اور ایک ہی ولولے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے، کلمے پڑھ رہی ہے اور نعرہ حیدری کا نعرہ لگا رہی ہے، کیونکہ ہمارے جذبات سے کھیلا گیا ہے، ہمارے مذہب پر حملہ کیا گیا ہے، ہماری انسانیت اور ہماری شرافت پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے حملے سے جواب یہ ملا ہے، جیسے آپ نے کہا ابھی تو 1 2 3 شروع ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس قوم کو للکارا ہے جس نے کلمے کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا، کلمے کے نام پر افواج پاکستان ہو یا ہماری باقی فورسز ہوں، اور قوم وہ مائیں
جو رات دن اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں سارے اختلافات بھول کر, پوری قوم کو سارے اختلافات بھول کر اپنی افواج پاکستان کے ایک ایک سپاہی کے لیے, ایک ایک اس شخص کے لیے جو سرحدوں پر آج ہماری حفاظت کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹے بھیجے ہیں, ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے ہیں, میں سمجھتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں جانمازوں پر بیٹھیں اور اپنے ملک کے ان سپاہیوں کے لیے دعا کریں, اپنے سپہ سالار کے لیے دعا کریں. اب یہ بات انڈیا پاکستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی غیور عوام کی عزت کی ہے, کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے, انہوں نے ہمارے گریبان میں, انہوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے, اور یہ پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پہل ہم نے نہیں کی, ہمارے گھر میں آ کے انہوں نے مارا ہے. اس کا جواب ان کے گھر میں جا کر دیا جائے گا. پوری قوم جواب دینے کے لیے اس وقت کھڑی ہے وسیم بادامی بھائی, پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت, پوری قوم جاگ رہی ہے. پوری دنیا سے مجھے فون آ رہے, پوری دنیا اس وقت وسیم بادامی کو دیکھ رہی ہے, پوری دنیا اس وقت افواج پاکستان ایئر فورس کے ایک ایک اقدام کو دیکھ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا آرمی چیف جو کہ ایک حافظ قرآن ہے, اس وقت وہ جو بات اور جو فیصلہ کریں گے وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا, اور جب کوئی چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی اس کا حملہ اور اس کا جواب اتنا خوفناک ہوگا کہ پورے بھارت کی چولیں ہل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ایسا ہی, اور میرے ساتھ رہے گا گورنر صاحب, ہم ساتھ ساتھ ناظرین سے بھی شیئر کریں. جس طرح کامران ٹیسوری صاحب نے بھی کہا, ہماری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تمام شناخت ثانوی ہے, اس وقت سب پاکستانی ہیں, اور اس وقت ہر پاکستانی کی رگو پے میں جو سرایت کرتا ہوا جو خون ہے وہ ایک ہی آواز بلند کر رہا ہے. اس وقت ہر دل کی آواز ہے, اس وقت دل کی آواز ہے, اور وہ ہے پاکستان زندہ باد. دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ, اس وقت اس دھرتی کے ساتھ, اس وقت اس سونی دھرتی کے ساتھ جس کو اللہ نے قدم قدم آباد رکھا ہے, جس کو ہمیشہ دشمنوں کے شر سے اس کی افواج نے اور عوام نے محفوظ رکھا ہے, اور آج اس کا تازہ ترین یہ کردار بھی دیکھ لیا ہے. ہمارے بچے, ہمارے آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا آج کے اس دن کے متعلق, 7 مئی سے متعلق بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے دشمن نے اپنے گھمنڈ میں کوئی شرارت کی تھی اور کس طریقے سے اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا گیا. اب اس سارے واقعے کو ظاہر ہے پوری دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے. بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست ہو رہی ہے, دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے, شرمناک قرار دیا جا رہا ہے. امریکی صدر بالکل, اور یہاں پہ ایک اہم ڈیولپمنٹ, وزیر اعظم نے آج صبح 10 بجے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں عسکری حکام, کمیٹی ارکان شریک ہوں گے. وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بھارتی بزدلانہ کارروائی کا منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی وضع کی جائے گی. ڈیپٹی بیورو چیف اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. بتائے گا اظہر. جی, بھارت کی بزدلانہ کارروائی کے حوالے سے جو حکمت عملی اب وضع کی جائے گی وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کی جائے گی. اگرچہ اس وقت بھی پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی فضائیہ بھرپور جواب دے رہی ہیں, لیکن ایک بھرپور اور مؤثر جواب دینے کے حوالے سے پاکستان کی عسکری قیادت, پاکستان کی سیاسی قیادت وزیر اعظم کی سربراہی میں صبح 10 بجے بیٹھے گی. قومی سلامتی کمیٹی کا یہ انتہائی اہم ترین اجلاس ہوگا جس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور ایک مؤثر اور بھرپور جواب دینے کے حوالے سے منظوری بھی دی جائے گی. یہ بات بالکل واضح ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو پچھلا اجلاس ہوا تھا ایک ہفتہ قبل, اس میں یہ واضح طور پر فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی, بزدلانہ حملہ کیا, تو پاکستان اس کا مؤثر, بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا. تو یہی فیصلہ کن جواب دینے کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف نے صبح 10 بجے طلب کیا ہے, جس میں عسکری قیادت اور حکومت پاکستان کی جو سرکردہ شخصیات ہیں وہ اس اجلاس میں بیٹھیں گی. سیکورٹی ایجنسیز کے حکام جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ایک مؤثر اور بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے کے حوالے سے منظوری جو ہے وہ دی جائے گی. ٹھیک ہے, حکمت عملی وضع کی جائے گی اس اجلاس میں, اور وزیر اعظم نے آج صبح 10 بجے قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس طلب کر لیا ہے, اور اجلاس میں عسکری حکام, کمیٹی ارکان شریک ہوں گے. وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. تو آپ کو ساتھ ساتھ ہم تازہ ترین خبریں بھی دے رہے ہیں, اور آپ دیکھیے اس واقعے پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا. آپ دیکھیے کہ اس پر امریکہ نے کیا رسپونڈ کیا ہے, وائٹ ہاؤس سے کیا بیان آیا جب ان کو بتایا گیا کہ یہ شرارت ہوئی ہے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اس صورتحال پر. Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for
many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Any questions for Steve? Mr. President, do you have any reaction to the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. सो नाज़रीन, ये आपने देखा बहुत अहम, ये अमेरिका की जानिब से, व्हाइट हाउस ओवल की जानिब से जो रद्दअमल आया है, इब्तिदाई रद्दअमल वो आपने सुना जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के बाद या मीडिया इंटरेक्शन के बाद जब सवालात को खोला और पहला सवाल जब इस मुताल्लिक किया गया, उन्होंने कहा इट्स अ शेम। और अभी ओवल ऑफिस में दाखिल होते हुए उन्होंने खबर सुनी और उन्होंने एक बार फिर पाक भारत की जो कशीदगी है उसको पहले उन्होंने जो वो दिहाइयों पुराना और फिर सदियों पुराना करार दिया उनके अल्फाज में, लेकिन उन्होंने कहा कि इट्स अ शेम और हम इस खूबसूरत हाल को देख रहे हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो इब्तिदाई रद्दअमल आया है भारत की शरारत, उन्होंने कहा कि इट्स अ शेम, कोट अनकोट डोनाल्ड ट्रंप, कोट अनकोट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें उन्होंने कहा इट्स अ शेम। और अब इस पर मजीद जाहिर तफसीली रद्दअमल आएगा। सो अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा अहम है, जहां पर मेरा ख्याल है कि वहां से भारत से भी इस ये जो नाम नेहाद जो हमला है इस पर जो है वो मजीद बात की जाएगी, ब्रीफिंग होगी। सुबह 10 बजे पाकिस्तान में अस्करी और सिविल क़यादत मिलकर बैठेगी और साथ साथ इस दौरान दुनिया भर से आप रद्दअमल देख रहे हैं, दुनिया भर की टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त सारे के सारे मनाजिर देख रहे हैं और हमने आपको भारत की हसीमत के, भारतीय अफवाज के बड़े बड़े दावों के जनाजे भी हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध के गवर्नर, जिन्होंने भी ये कहा कि ये गवर्नर या कोई भी और जो तारुफ है वो मामूल के दिनों के लिए है, इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है, इस वक्त तारुफ भी हर तारुफ सानवी है, इस वक्त सब पाकिस्तानी है, सब अपने अर्ज वतन के साथ हैं। क्या कहिएगा गवर्नर साहब? मैंने जैसे कहा ना कि आज हम सब एक सिपाही हैं, लेकिन वसीम भाई मैं एक बात और जरूर बताना चाहता हूं कि आपने देखा जो बात आप शुरू में कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिकों को, भारत को भी ये कहा कि आए शफाफ इंक्वायरी कराते हैं, हम उसमें आपके साथ भी शरीक होंगे और अगर आप हमें शरीक नहीं करते तो आप दुनिया में इसके सबूत दे दें। लेकिन आपने देखा जो आज हमला हुआ है, ये आज पूरी कौम, बल्कि भारत में रहने वाला हर मुसलमान, हर सिख इस बात को समझ ले कि ये प्री प्लान किया गया है। मोदी ने पूरा प्लान बनाया हुआ था, उसने हम पर सिर्फ इल्जाम लगाया, सबूत दिए बगैर आज ये जो हमला है ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने ये सारा प्लान पहले से कर लिया था, पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है, ये रोज रोज की बात से बेहतर है कि एक बार फैसला हो ही जाए। आज पूरी कौम एक हो चुकी है और मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे कौमी सलामती का इजलास बुलाया है, लेकिन मैं यहाँ इस वक्त लाहौर में, वसीम बदामी भाई, कल मैंने वाघा बॉर्डर पे जाकर परेड देखनी थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। मैं तो कल भी पूरी कोशिश करूंगा जाने की कि मैं वहां जाऊं और वहां जाकर बात करूं अपने जो हमारे सिपाही रेंजर्स के और बाकी जवान जो है वाघा बॉर्डर पर हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी कौम के नौजवानों को, जो कि पूरे मुल्क का 65% है, मैं उनसे कहूंगा अपनी गली में, मोहल्लों में सर जोड़कर बैठे और तैयार हो जाएं। ये लड़ाई इस बार अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने लड़नी है। हमने हर महाज पर लड़ना है, सोशल मीडिया पे भी लड़ना है, मीडिया पर भी लड़ना है और जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी अफवाज के साथ सरहदों पर भी महफूज होंगे और अपने साथ खड़े होंगे, अपनी अफवाज को महफूज करेंगे। मैं अपने तमाम नौजवानों को कहता हूं कि सुबह उठते ही सब अपने अपने गली मोहल्लों में तमाम इख्तलाफात भुलाकर, कि कोई किसी सियासी जमात से है या कोई किसी मजहबी जमात से है, सब मोहल्ले में एक साथ सर जोड़कर बैठे और एक ही हिकमत अमली पर काम करें कि हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान का भरपूर साथ देना है और भरपूर भारत को जवाब देना है और ऐसा जवाब देना है कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला।
اور کامران ٹیسوری صاحب، ظاہر ہے اس وقت جو دنیا کا منظرنامہ ہوتا ہے اس میں ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ آپ نے سفارتی محاذ پر بھی جیتنی ہوتی ہے، جس میں جذبات کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، ساتھ میں ذمہ داری بھی ضروری ہوتی ہے. اس جنگ کو بھی پاکستان نے ہر سطح پر جیتا. پاکستان نے بارہا بتایا، دنیا بھر کو بتایا، جس کے بھی ہمیں ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں. پاکستان نے اس سے پہلے کہ بھارت کوئی شرارت کرتا، پاکستان نے کہا کہ ہم بے گناہ جان جہاں بھی جائے ہم اس کے خلاف ہیں. پاکستان نے آفر کیا، بارہا آفر کیا، بھارت کو آفر کیا، دنیا کے سامنے آفر کیا کہ کسی تیسرے منصف سے اس واقعے کی تحقیقات کرا لی جائیں. ایک دعویٰ بھارت کا، ایک دعویٰ ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں فالس فلیگ ہے. ہم ہی نے کہا کہ آپ کسی تیسرے منصف سے اس کا فیصلہ کرا لیں. بھارت کا اس پر بار بار متنبع کرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا. اٹ از سیف ٹو سے کہ پاکستان نے اس دفعہ سفارتی محاذ پر بھی یہ جنگ جیتی ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں، جب بات جہاں تک بھی جائے گی، بات جتنی بھی آگے جائے گی، کیونکہ اس وقت جس طرح آپ نے بھی یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، یہ کچھ افواج کے نوجوان نہیں ہیں جو جواب دے رہے ہیں، یہ 22 کروڑ دل ہیں جو کہ ایک ساتھ دھڑک رہے ہیں اور سب کی طرف سے اپنی اپنی کیپیسٹی میں جواب جا رہا ہے. تو اب پاکستان کو سفارتی سطح پر کوئی بھی ذمہ دار قرار نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس نے ایک بار نہیں بار بار رات کے اگلے پہر بھی پاکستان کے وزیر اطلاعات نے آج سے 4 دن قبل پریس کانفرنس کر کے بتایا. اب سے کچھ گھنٹوں پہلے آج رات 9 بجے پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا حملہ ناگزیر ہو گیا ہے، بھارت یہ کرے گا. تو پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی اس جنگ کو اچھا لڑا ہے. بدامی بھائی، سفارتی سطح پر جو ہماری جیت ہے اس کا گورنر صاحب، اچھا میرا خیال ہے ہم ذرا ریکنیکٹ کرتے ہیں. سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے خوشی ہے، جس طرح اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کے شرجیل نام میمن صاحب سے بات کر رہے تھے، سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت یقیناً جہاں جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں دنیا بھر میں AR نیوز کی نشریات دیکھی جا رہی ہے، اور یہ وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہر پاکستانی، چاہے اس کی کوئی بھی مذہبی شناخت ہو، چاہے اس کی کوئی بھی مسلکی شناخت ہو، چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو، چاہے اس کا کوئی بھی لسانی بیک گراؤنڈ ہو، یہ سارے مناظر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دینے کے لیے کافی ہیں. اور اس وقت ہر پاکستانی، اس وقت کروڑوں دل ہیں جو کہ ایک ساتھ دھڑک رہے ہیں، کروڑوں زبانوں سے یا دلوں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز ہے پاکستان زندہ باد. اب کروڑوں دلوں سے اس وقت نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. اور یہ صرف جذباتیت نہیں ہے، جذباتیت تو ہے ہی، کیوں نہ ہو. اگر اس موقع پر جذباتیت کا اظہار نہیں ہوگا تو پھر یہ جذبات کس دن کام آنے ہیں. تو یقیناً جذباتیت تو ہے ہی، لیکن یہ جوش بھی ہے اور ہوش بھی ہے. اور پاکستان نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے بار بار متنبع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت باز نہیں آیا. پاکستان نے کہا تھا اگر بھارت باز نہیں آئے گا تو جواب دیا جائے گا، جواب دیا جا رہا ہے. اب جوابات سنتے رہیے. 2 رافیل گرا دیے گئے، اور عالمی منظرنامے میں عالمی میڈیا نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ رافیل گرا دیے گئے، یعنی کہ ایک بار پھر فیل ہو گئی اور رافیل گرا دیے گئے. یہ وہ رافیل تھے کہ جس میں بہت زیادہ ناز کیا جا رہا تھا، بڑا گھمنڈ کیا جا رہا تھا. یہ پڑے ہیں رافیل، اور یہ ہے بھارت کی تمام عزت کا جنازہ جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. گورنر صاحب آپ کہیے گا، کیا کہہ رہے تھے آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں جو آپ نے بات کی کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر کامیابی حاصل کر لی ہے. اسی لیے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو شرمناک واقعہ قرار دیا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے پورے 8 سے 10 دن میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے تمام ہی دوست ممالک کے جو سفیر تھے اسلام آباد میں، سعودی عربیہ کے، UAE کے، کویت کے، قطر کے، اور باقی بھی چائنا کے سفیر کو، سب کو بلا کر یہ پیشکش کی. بلکہ آج ہی آپ ہی کے چینل کے اوپر میں نے بھی کراچی کے اندر 3 ملکوں کے کونسل جنرلز کو بلایا، جس میں سعودی عربیہ، عمان اور آپ کا UAE کے کونسل جنرل موجود تھے. میں نے بھی ان کو وہی بات کی جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے تھے، جو ہمارے آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ یہ جو الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بدامی بھائی کے سفارتی سطح پر تو ہم بالکل جیت چکے ہیں. تمام دنیا نے دیکھا، تمام سفیروں نے اپنے ملکوں کو لکھا کہ پاکستان یہ پیشکش کر رہا ہے، پاکستان ہر طریقے سے تعاون کے لیے تیار ہے، پاکستان اپنی تمام تر خدمات دینے کے لیے تیار ہے. لیکن بھارت نے جو سازش بنی تھی اس میں اس نے پھر دیر نہیں کی، ہم پر حملہ کیا ہے.
لیکن میں صرف ایک بات آپ کے چینل سے بار بار، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انڈیا میں، بھارت میں آپ کا چینل ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ دیکھتے ہیں، میں وہاں کے مسلمانوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آج مودی جو ایک انتہا پسند ہندو ہے، اس نے پاکستان میں مسجد پر حملہ کیا ہے، اللہ کے گھر پر حملہ کیا ہے. تو بھارت میں رہنے والا مسلمان آج فیصلہ کرے، ایک اور ہجرت کی تیاری کرے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے اس بات کے اوپر، اور جذبات کیوں نہ ہو. ہم نعرہ حیدری کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور صرف ہم جو اس ملک کے مرد ہیں، نوجوان ہیں، وہی نہیں لگا رہے، بلکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں بھی جو ہیں وہ اس وقت اتنی جذباتی ہیں. پوری قوم اس وقت جو ہے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے، دعائیں بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ سفارتی سطح پر بھی ہم جیتیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ بھی جیتیں گے. جس طرح سے وہاں سے آئے گا اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو آخری رات ہے، ابھی تو پوری رات باقی ہے. پوری افواج ایسے ایسے جواب دے گی کہ آج تمام بھارتی فوجی اور وہاں کے رہنے والے انتہا پسند مودی کے جو منہ کالے لوگ ہیں وہ پوری رات نہیں سو سکیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب. ARY نیوز نے نعرہ بلند کیا، اب وہ سندھ کے گورنر ہوں یا اور سیاستدان ہوں یا کوئی، اب سب اس نعرے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کی گونج ہے جو دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ وہ صدا ہے جو ہمارے شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ دیتی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب یہ صدا بلند ہوتی ہے تو دشمن کے قلعے لرز جاتے ہیں، لرز رہے ہیں، اور کیسا لرزہ طاری ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. بار بار جو لرزہ طاری ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ وہ صدا ہے جو ہماری صفوں میں اتحاد کی نئی روح پھونک دیتی ہے. اور جب یہ نعرہ بلند ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی ہر شناخت بھول جاتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری کیا مذہبی، مسلکی، کیا سیاسی، کیا غیر سیاسی شناخت ہے. پھر ہماری رگو پے میں ایک ملی نعرہ پاکستان زندہ باد کا بلند ہو رہا ہوتا ہے، ایک مذہبی نعرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم صرف ایک قوم نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک مشن ہے. یہ وہ آواز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی. And I came that night saying that we had an apprehension that India would attack. We always said that India will be the aggressor without evidence. You see, we offered an investigation into the Pahalgam whole episode. We were the ones who said that our hands are clean. We want an investigation, a fair and transparent investigation. But you see, India, without any evidence, has targeted civilians, women and children. India had no right to do that. So we now have a right. We're still in the fog of war, sir. So, we don't have evidence of that. We're still waiting for information to emerge. I know you're telling me this, but we don't have clarity. I will send you images. I will appreciate if you can run those images on your television. Yes, once we've verified any images that come through, because of course we are still in the fog of war. There is still information coming through. I'm sure, it is the dead of these night. images are being received from hospitals in Bahawalpur. And as a Minister for Information, I occupy a seat of responsibility. I've taken an oath, and I will give you correct and verified information, which you can also verify from your independent sources. And can you understand, Minister, why India would point the finger of blame on Pakistan for what happened in Pahalgam on the 22nd of April, because of the long accusations against Pakistan for backing and funding and giving sanctuary to terrorist organizations, including Lashkar-e-Taiba. And this group, the Resistance Front, is believed to be a splinter group of Lashkar-e-Taiba, and they are the ones who claimed responsibility for what happened on the 22nd of April in Kashmir. You see, Pakistan is fighting this war against terrorism, and no group has claimed any responsibility. And this area is a good 200 kilometers from the Pakistani line of control, this Pahalgam area. And you see, the FIR, the first information report by the Pahalgam police,
was registered within 10 minutes of the incident. The police arrived after 1 hour 30 minutes. And when the victims were bleeding, I saw a video of one of the sisters of the victim saying that her brother was bleeding and nobody came for 1.5 hours. India has no evidence whatsoever to link Pakistan to this incident. But India has attacked civilians, women and children today without any justifiable cause. And because we have the right to self-defense, we will defend our country. We will respond because India ran away from the investigation. When our Prime Minister offered an investigation into the matter, then why run away? We even offered to the friendly countries like the United Kingdom to join in the investigation. We told the international community that an investigation will reveal the facts, but I think it's the right-wing BJP, which is against the Muslims, against the Sikhs, which has persecuted minorities, and they wanted a reason to attack Pakistan, and without any evidence they have done so. But Pakistanis, we have a high morale, and we will respond back to Indian aggression, and the response is ongoing at this point in time. Well, the reason, like I said, that India has pointed the finger of blame because of your country's history and links with different terrorist organizations, which, as I said, in the last Trump administration, they cut military aid. Your country was on a grey list for a number of years, including just a few years ago. Osama bin Laden was discovered near a military base in Pakistan in quite an affluent area. US Navy SEALs, Special Forces, conducted that operation without telling Pakistan, who were their allies at the time, working with them in the war in Afghanistan, because they couldn't trust the Pakistani defense and intelligence and military establishment. And so because of Pakistan's reputation in this area, that is why Indian officials have said, based on the information they have, they've pointed the finger of blame on Pakistan because the Resistance Front, a splinter organization linked to Lashkar-e-Taiba, which is linked to the ISI in Pakistan, is believed to be behind this attack. I deny these allegations completely, and I don't agree with your view, because we in Pakistan, our 4 generations have fought terrorists. Even now in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa, we are fighting terrorists day and night. Our western region, our western borders, all over, Pakistan is facing terrorist attacks every second week. If you're talking about the history, the Soviet invasion, the Cold War between the US and the Soviet Union at that point in time, well, that was a different story. But I was talking about 2009 when Osama bin Laden was there, or 2021 when the Taliban returned to power in Afghanistan. It was with the support of Pakistan that they were able to do that. That's slightly unfair, because Osama bin Laden was not being harbored by the Pakistani authorities. They were near a military base. I mean, you have very strong intelligence. No, that was very far away from the site where he was recovered. The point is that without Pakistani intelligence, right now, these ongoing operations, they would probably fail. And I think President Donald Trump has made himself very clear in the State of the Union address when he has thanked Pakistan for their efforts in the war against terrorism, for capturing wanted terrorists, and for the good fight that we are fighting, not only for ourselves, but for the whole world. So no other country has to its credit 90,000 lives. Politicians, military men, police, we've laid down 90,000 lives in this war on terror, and this war still continues. So I think India's allegations are ill-founded. They have no evidence, and we offered an investigation into the matter. Then India ran away from that investigation and resorted to these attacks. Mr. Tarar, I mean, the world is waiting to hear and see how Pakistan responds and whether this situation escalates further. India says justice has been served. They accuse you of being behind the Pahalgam attack, and they say they have responded. Do you believe now a line can be drawn in the sand? I think India will now face Pakistan's very fierce response, because we are never the aggressors. And regarding Pahalgam, as I said, the Indians are questioning their own government, that they have no evidence, they have no facts, and they ran away from the investigation, which Pakistan had offered, and they attacked our civilians, they attacked our mosque today, they attacked 5 localities. Pakistan will now respond, and respond very, very effectively, because our desire for peace should not be mistaken for our weakness. And what about India harboring terrorists?
assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. And when we captured their spy, Kulbhushan Yadav, we have numerous incidents where India is involved in targeting Pakistani localities, and they have been involved in terrorism, not only in Pakistan, but in many countries around the world. So I completely deny what you're saying. Minister, what do you expect from the international community? Do you expect President Trump to step in, intervene? Do you expect the UK government to try and de-escalate the situation? You see, absolutely, people will be concerned about the situation, and countries around the world have expressed their concern. But our diplomatic efforts, we've presented our case to all friendly countries. Our Prime Minister had a telephonic conversation a few days back with Marco Rubio. He spoke to the Iranian president. He spoke to the Malaysian president. He spoke to the UN Secretary General. He met the ambassadors of United Kingdom. He met the ambassador of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Turkey, China. We presented our case before the world. And we had already told the world that India will attack. I had said that in my press conference. And that is exactly what has happened, because India is the aggressor. Without any evidence, they wanted to create an atmosphere. India says it's altogether hit 9 targets. They've said that they were focused, they were measured. They've described this as hitting terrorist infrastructure. You say it is not terrorist infrastructure, and you will give access to international media as well as local media to be able to access those sites. I know you said you were going to take them there tomorrow, but in the past, when we have seen these sorts of strikes, the Pakistanis have shied away from giving access. You see, when I took foreign and local journalists to a village near the LOC, and tomorrow morning, I was planning to take them to Bahawalpur, to Muridke, to show the exact place where these strikes have occurred, to show them that local population is living there. Our women, children, our civilians are living there. But I think we totally deny India's allegations regarding terrorists. We have complete evidence that women and children have been targeted. There are civilian casualties in this. And we will bring this evidence to the foreign media, to the local media, because there were no terrorist camps at all. And I can vouch for that. And I completely deny these allegations. There are no terrorist camps. No terrorists were being harbored. These were civilian populations. There was a mosque. There were locals living there. And their accommodations have been targeted, which is very, very unfortunate. We are responding to that. Thank you very much. In 2019, Pakistan shot an Indian plane and a military jet, and they captured an Air Force pilot. They returned the Air Force pilot, and that de-escalated the situation. This time round, India has launched the airstrikes not in Pakistani airspace. How do you think the situation might de-escalate now in this situation? I think it's an ongoing situation where they've attacked and we are responding. Let's see how it turns out. Thank you for your time. I'm grateful that you took my version. Very kind of you. Thank you very much, Minister. We're grateful that you've joined us here on the program. Thank you. Bye-bye. पाकिस्तान की हुकूमत का इस वाक़े पर बाकायदा रद्द अमल इस इंटरव्यू में आ गया, जिसमें पाकिस्तान के वजीर इत्तलात बात कर रहे थे. इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन. ये एक सूरत जारी है और एक अमल है जो कि हो गया है. रद्द अमल इसका दिया जा रहा है. यह हुकूमत पाकिस्तान का ताजा तरीन मौक़िफ़ आ गया है इस सारी की सारी सूरत हाल पर, जिसमें पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्जामात की एक बार फिर वाज़ेह तरीन अल्फाज में, 2 टोक अल्फाज में इसकी तरदीद की गई और कहा गया कि एक सूरत हाल है. हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान ने, वज़ीर अताउल्लाह ताला ने भी कह दिया है कि रद्द अमल पाकिस्तान की जानिब से जारी है. अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब इंडिया ने जो एडवेंचर करने की, जो शरारत करने की अपने तौर पर कोशिश की है, पाकिस्तान की जानिब से इस पर रद्द अमल जारी है. ये हुकूमत पाकिस्तान का इस सारे के सारे वाक़े पर ताज़ा तरीन मौक़िफ़ आपने देख लिया है. हम आपको हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का इस पर ताज़ा तरीन मौक़िफ़ इन अल्फाज में भी कोट अनकोट पहुंचा देते हैं कि जिसमें कहा गया है कि ऑन नाइट ऑफ 6 and 7 May 2025 इंडियन एयरफोर्स हैज स्ट्रक मल्टीपल सिविलियन टारगेट्स इंक्लूडिंग अ मॉस्क. ये याद रहे कि इसमें एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है. मल्टीपल मुताद्दिद सिविलियन टारगेट्स को. Can ask about your response to India's accusations that Pakistan shared responsibility
for the deadly terror attack that took place inside Indian-administered Kashmir. How does the Pakistani military respond to that accusation? Yeah, so as you might have seen, that Pakistan's government of Pakistan in the National Security Declaration that it gave immediately afterwards, it said very clearly that Pakistan condemns terrorism in all forms and manifestation anywhere in the world. Pakistan itself is one of the biggest victims of terrorism in recent time, with thousands of people, civilians, losing their lives, hundreds of billions of dollars of damage to the economy of Pakistan. I will not go into details of the fight that Pakistan is fighting against on terrorism.